اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے تمام عالم اسلام اور بالخصوص شیعان علی ابن ابی طالب کو حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آپ کا نسب کسی بیان کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ آپ کے والد وہ ہیں کہ جو نفس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور قرآن مجید کی 300 سے زائد آیات ایسی ہیں کہ جو جناب امیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور امیر المومنین کسی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت حزام جو عرب کے اشرف ترین قبیلے سے تھیں اور شجاع ترین قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، دختر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اپنے بھائی عقیل سے یہ مشورہ کیا تھا کہ جو علم انساب کے ماہر تھے کہ عرب سے میرے لیے کسی ایسی خاتون کا انتخاب کریں جو عرب کے سب سے بہادر ترین قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ اللہ مجھے اس خاتون سے ایک ایسا شجاع بیٹا عطا فرمائے جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کا ناصر اور مددگار بن سکے۔ تو جناب عقیل نے حضرت ام البنین کا انتخاب کیا اور کہا کہ ام البنین کے قبیلے سے بڑھ کر کوئی بہادر قبیلہ عرب میں موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ جناب ام البنین سے اپنا عقد کریں۔ پس 4 شعبان 26 ہجری جناب ام البنین اور علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے گھر میں حضرت عباس کی ولادت ہوئی۔ امیر المومنین نے آپ کا نام عباس رکھا اور آپ کی کنیت ابو الفضل تھی، چونکہ حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے کا نام فضل تھا، جس کی وجہ سے آپ کو ابو الفضل العباس کہا جاتا ہے۔ آپ بچپن میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اپنے والد گرامی کی گود میں بیٹھے تھے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے آپ کی کلائیوں سے کپڑا اٹھایا اور رو دیے۔ جناب امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے اس رونے کو جب جناب ام البنین نے دیکھا تو اپنے آقا امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عباس کے بازوؤں کو دیکھا تو مجھے کربلا کے وہ مصائب یاد آ گئے۔ جب مصائب کا لفظ جناب ام البنین نے سنا تو پوچھا کہ اے میرے آقا، اے امیر المومنین، کربلا میں میرے بیٹے کو کیا ہوگا؟ ان کون سے مصائب کا سامنا میرے بیٹے کو کرنا پڑے گا؟ تو اس وقت جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے حسین کی نصرت میں عباس وفا کی وہ تاریخ رقم کرے گا کہ میدان کربلا میں امام حسین کی نصرت میں اپنے دونوں بازو کٹا دے گا۔ حضرت عباس کی قدر و منزلت کو اگر جاننا ہو تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے وہ فرامین کہ جو انہوں نے حضرت عباس کی شان میں ارشاد فرمائے، ان پہ نگاہ ڈالنے سے حضرت عباس کی عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا کلمہ حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں فرمایا رحم اللہ عمی العباس، خدا میرے چچا عباس پہ اپنی رحمت نازل کرے، جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ہر مصیبت اور دکھ کو برداشت کیا، حتیٰ قطعت یداہ، یہاں تک کہ سید الشہداء کی نصرت کرتے ہوئے میدان کربلا میں اپنے بازو کٹا دیے۔ فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ بِجَنَاحَيْن، کہ اللہ نے ان 2 بازوؤں کے بدلے میں انہیں جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں، یطیر بہما مع الملائکۃ فی الجنہ، کہ عباس ان 2 پروں کے ذریعے ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ کما جعل لجعفر ابن ابی طالب،
جیسے کہ اللہ نے جعفر بن ابی طالب کو پر عطا کیے کہ جو جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ اور پھر بڑا ہی پیارا جملہ امام زین العابدین نے فرمایا، وَإِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى منزلہ، میرے چچا عباس کی اللہ کے ہاں وہ عظیم الشان منزلت ہے اور وہ قدر ہے، یغبطہ علیہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تمام شہداء حضرت عباس کی اس قدر و منزلت کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے امام صادق علیہ السلام نے حضرت عباس کے متعلق بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کان عمی العباس ابن علی علیہ السلام نافذ البصیرہ، میرے چچا عباس نافذ البصیرت تھے، یعنی انتہائی فطین اور ذہین تھے، اور کسی انسان کا نافذ البصیرت ہونا یہ اس کی مضبوط رائے کی عکاسی کرتا ہے، اور اس مرحلے پہ وہی پہنچ سکتا ہے جس کی ذات پاکیزہ ہو۔ اور نافذ البصیرت کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان کی قوت بصیرت اتنی وسیع ہو کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے نتائج کو انسان ابتدا ہی میں جان لے اور ادراک کر لے کہ اس فعل کا نتیجہ کیا ہوگا، اسے نافذ البصیرت کہتے ہیں۔ اور کسی بھی عظیم اور مخلص قائد کی یہ علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ جنگ میں اس کی پلاننگ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کا ہر اقدام واضح ہوتا ہے اور کسی قسم کے تردد کا وہ شکار نہیں ہوتا۔ اس قسم کے شخص کو نافذ البصیرت شخص کہا جاتا ہے۔ پھر امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ صلب الایمان، کہ مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ جاہد ما اخیہ الحسین، اپنے بھائی حسین کی ہم رکابی میں جہاد کیا۔ اس کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی ہم رکابی میں جہاد کرنا اور جام شہادت کو پانا یہ کسی منقبت اور فضیلت سے کم نہ تھا، کیونکہ اگر یہ منقبت نہ ہوتی تو کبھی بھی امام صادق علیہ السلام اس کا تذکرہ نہ کرتے۔ اور پھر فرمایا وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا، کہ میرے چچا عباس کے کندھوں کے اوپر جو ذمہ داری عائد تھی اسے بہترین انداز میں ادا کیا اور دشمن کے خلاف زبردست انداز میں جنگ کی اور جہاد کیا۔ وَمَضَى شَهِيدًا، اور اس فانی دنیا سے جام شہادت کو نوش کرتے ہوئے چل بسے۔ امام صادق علیہ السلام نے کربلا میں جہاں اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، وہاں زیارت کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت بھی پڑھی، اور اس زیارت میں امام معصوم نے عجیب کلمات ارشاد فرمائے جن میں حضرت عباس کے معنوی کمالات کی طرف اشارہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کربلا میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کیا، والتصدیق، اور اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی جگہ جگہ پہ تصدیق کی، اور ان کے کسی فعل کے متعلق حضرت عباس علیہ السلام نے تردد اور شش و پنج کا مظاہرہ نہیں کیا۔ والوفاء والنصیحہ، اور میرے چچا عباس وفا کی اعلیٰ منزل کے اوپر فائز تھے۔ والنصیحہ، اور ہر میدان میں میرے چچا حضرت عباس اپنے وقت کے امام حسین علیہ السلام کے خیر خواہ نظر آتے تھے۔ لہٰذا ان کلمات کو اگر یہ دیکھے تو یہ عباس کی توہین ہے کہ کوئی کام حسین مولا کرنے کو کہیں، کوئی کام کہیں کہ اے عباس تم یہ کام کرو،
اور اس کے مقابلے میں حضرت عباس اپنی رائے کا اظہار کریں اور امام حسین کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کو قائم کریں۔ گویا امام صادق علیہ السلام یہ گواہی دے کے کہہ رہے تھے کہ میں امام معصوم صادق آل محمد گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے بھائی حسین کی ہر بات میں، ہر لمحے میں ان کی تصدیق کی ہے۔ میں صادق آل محمد یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے بھائی اور تمام خاندان عصمت و طہارت کے لیے وفا کی وہ مثال قائم کی کہ پوری دنیا آپ کی وفا کی مثالیں دیتی ہے۔ میں وقت کا امام صادق آپ کی زیارت میں یہ گواہی دیتا ہوں اے عباس کہ آپ نے اپنے بھائی حسین کے لیے ہر میدان میں خیر خواہی کا مظاہرہ کیا۔ ان تمام صفات کو اگر انسان سامنے رکھے تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ حضرت عباس اگرچہ امام معصوم نہ تھے، ان کی عصمت کے اوپر نص موجود نہیں ہے، لیکن عصمت صغریٰ کے درجے کے اوپر فائز نظر آتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں حضرت عباس کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔